ان دنوں ہماری پھوپھیزاد کبرا کی شادی تھی۔ شادی کی رات لڑکے اور لڑکیاں ہال میں جمع تھے اور گانا بجا رہے تھے۔ سلیمان میرا پھوپھیزاد تھا اور بہت اچھا گاتا تھا، لیکن جب اسے گانے کو کہا گیا تو اس نے منع کیا اور شرمانے لگا۔ تبھی میں نے ہمت دلائی تو اس نے ایک مقبول لوک گیت سنایا۔ اس کی آواز بہت اچھی اور گلے میں سوز تھا۔ سب پر سحر طاری ہو گیا۔ مجھ پر تو اس کی پرسوز آواز نے ایسا اثر کیا کہ میں کوس ہی گئی۔ شادی ختم ہو گئی، سب مہمان چلے گئے، ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے، مگر میں اس بار ایک نئے سلیمان کی تصویر کو اپنے دل میں سجا کر لائی تھی۔ اب اس کا خیال ہر پل مجھے گھیرے رکھتا، نگاہیں دروازے اور کان آہٹوں پر لگے رہتے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس گھر جوان لڑکیاں ہو وہاں رشتے دار لڑکے بہت کم جاتے تھے۔ حالانکہ اس کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا، وہ پھر بھی نہیں آتا تھا۔ ایک سال یوں ہی گزر گیا اور میں اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ ایک روز صحن میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تو آنکھوں نے یقین نہیں کیا، بس بت بنی اسے دیکھتی رہی۔ چھوٹی بہن نے ہلا کر مجھے خواب سے بیدار کیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، کیونکہ عرصے بعد دل کے مالک کو دیکھا تھا۔ ماں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اتنے عرصے بعد کیسے آنا ہوا؟ خیر تو ہے؟ سب خیر ہے، بس ماموں یاد آتے تھے، اس نے جواب دیا۔ اس کے ماموں میرے والد تھے۔ تبھی ماں نے ہم سے کہا، لڑکیوں اٹھو کچن میں جاؤ، کچھ چائے وغیرہ لاؤ، کیا مہمان کی تواضع مطلوب نہیں ہے؟ ہم دونوں بہنیں کچن میں چلی گئی۔ ہاں تو سلیمان کیا رشتہ بھول گئے تھے؟ شکر ہے آئے تو۔ کیا پھوپھی کی تم کو یاد نہیں آتی؟ بوا جی آپ کیسی باتیں کرتی ہے، یہ تو میرا گھر ہے۔ ماں نے ہم کو کہا چائے بعد میں، پہلے کھانے کا بندوبست کرو، یہ کھانے کا ٹائم ہے۔ وہ کچن میں ہمارے پاس آ گئے اور بولے، میں سلیمان کے لیے اچھا سا سالن بناتی ہوں۔ انہوں نے بنا ہوا گوشت بنانا شروع کر دیا۔ رابعہ آٹا گوندنے لگی اور میں صحن میں تندور پکانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرنے لگی۔ میں ایندھن تنور کے پاس ڈیر کر کے سلیمان کی طرف آئی اور کوئی بات کرنے کی بجائے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، پشمینہ کیا بات ہے؟ کیوں ایسے مجھے دیکھ رہی ہو؟ کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ تم ہمارے گھر آئے ہو۔ میرے دل میں بڑی چاہ تھی تمہیں دیکھنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو میری صورت پسند ہے۔ میں شرمانے لگی۔ شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم نے نہیں کہا وہ بھی میں نے سن لیا۔ اچھا، اگر میں علاقے سے باہر چلا جاؤں تو پھر تم کیا کرو گی؟ میں جی نہ سکوں گی۔ میرے منہ سے نکلا، پشمینہ تم اتنی مضبوط باتیں کرتی ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ تمہاری منگنی بخت سوار سے طے ہے۔ وہ تو ایسے ہی بات ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا، میں نے افسردہ ہو کر کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ پھر بولا، اداس نہ ہو، بابا جان نے مجھے دکان کر دی ہے جو ہمارے گھر کے پچھواڑے سڑک پر ہے۔ کبھی تم وہاں آنا، میں نے وعدہ کیا کہ ضرور آؤں گی۔ اس روز کھانا اس نے ہمارے ساتھ کھایا اور اپنی اس آمد کی یاد میرے دل میں گلاب کے پھول کی خوشبو کی مانند وہ بسا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کئی دن تک خوشی میں سرشار رہی اور ایسے خوش رہنے لگی جیسے وہ ابھی تک ہمارے گھر میں موجود ہو۔ پھر وقت کے ساتھ یہ کیفیت ماند پڑنے لگی اور اس کی یاد اور دیدار کی خواہش تنگ کرنے لگی۔ پل پل بے قراری نے مجھ کو اندر ہی اندر ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس درد سے نمٹنا میرے بس کی بات نہ رہی تو دل سے مجبور ہو کر میں نے اماں سے کہا، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، کیا میں رابعہ کے ساتھ سلیمان کے جزل اسٹور پر چلی جاؤں؟ ماں بولی، چلی جاؤ، مگر جلدی آ جانا۔ یوں میں اور میری بہن اس کے اسٹور آ گئے۔ وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور ہماری خاطر تواضع کے لیے اپنے اسٹور کے اوپر بنے ہوئے کمرے میں لا بٹھایا۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی، اس نے ہمیں چائے پلوائی، پھر ہم واپس آ گئے۔ امی اپنی بہن کے گھر گھنٹہ بھر کو جایا کرتی تھی، خالہ کا گھر ساتھ ہی تھا۔ اسی وقت رابعہ مجھے گھر سے نکال دیتی اور میں سلیمان سے ملنے چلی جاتی۔ میں وہاں تقریباً
आधा घंटा या उससे कम बैठती और माँ के आने से कबल घर वापस आ जाती। मैं 2 बार ही इस तरह गई थी कि वो वाक़या हो गया जिसका कभी सोचा भी न था। ये जून के महीने का एक तवील दिन था। मैं और सुलेमान स्टोर के ऊपर वाले कमरे में बैठे थे कि कुछ लड़के जो हमारे मोहल्ले के थे आ गए और हम दोनों को पकड़वा दिया। जाहिर है हम कोई बुराई तो नहीं कर रहे थे, इसीलिए सीढ़ी का दरवाजा भी खुला रखा था। हुआ ये था कि उन लड़कों ने मुझे ऊपर जाते हुए देखा था। मैं चादर लपेट कर आई थी। इनको खबर न थी कि मैं किसकी बेटी हूँ। बहरहाल हमने उनको किसी न किसी तरह यकीन दिला दिया कि हम यहाँ बुरी नीयत से नहीं बैठे। कोई अहम बात करनी थी जो दुकान में खड़े रहकर ना हो सकती थी। उस वक्त तो ये लड़के चले गए और मैं भी हामती कामती घर पहुंच गई। मैं उस रोज बदनामी से बाल बाल बची, लेकिन दिल तो मिट्टी में आ गया था। राबिया ने मेरी हालत देखी तो समझ गई कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ है। वो कसम देने लगी कि सच बताओ क्या हुआ है। तब मैंने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं कैसे मरते मरते बची हूँ। अगर वो लड़के हमारा जुलूस निकाल देते तो जाने क्या हो जाता। अब कभी ऐसे मत जाना। राबिया ने मुझको हिदायत की और फौरन वजू करके शुक्राने के नफल अदा करने लगी कि आज हमारा घराना एक बड़ी कयामत से बच गया था। मैं तो बच गई, मगर लड़कों ने सुलेमान को न बख्शा। जब मैं वहां से आ गई तो सुलेमान भी अपनी दुकान पर जा बैठा और वो लड़के भी चले गए। उस वाकया का असर सुलेमान पर ज्यादा था, लिहाजा उसने दुकान बंद कर दी और ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गया। शायद वो अपने हवास बहाल कर रहा था। तभी एक लड़का 2 पुलिस वालों को लेकर आ गया। वो पुलिस वाले उसे ताने ले गए और हवालात में बंद कर दिया। उसके घर वालों को कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गया है। पुलिस को बस रिश्वत चाहिए थी। किसी की इज्जत और हरमत से उनको कुछ गरज न थी। सुलेमान से उन्होंने मोटी रकम तलब कर ली। उसने कहा मुझे दुकान पर ले चलो, रकम वहां से ही दूंगा। यूं उसने उनको रकम देकर जान छुड़ाई। लेकिन इस वाकया ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। जो लड़के हमें पकड़ने दुकान पर आए थे उनमें से एक हमारे रिश्तेदार के बेटे का दोस्त था। उसने ये वाकया अपने दोस्त को बताया। बस फिर क्या था, सारे खानदान में बात फैल गई और हम दोनों बदनाम हो गए। अजब बात ये कि जिस बात का चर्चा सारे खानदान में था उसका इल्म मेरे वालिद साहब को नहीं था। वो कारोबार के सिलसिले में कभी अफगानिस्तान होते तो कभी कोयटा और कभी पेशावर में, और उनका कारोबार अक्सर पेशावर में चलता था। वो बड़े सख्त आदमी थे। किसी की हिम्मत न थी कि उस वाकया का जिक्र उनसे करता। वो एक लम्हे में बंदूक तान लेते। उसी सबब लोग आपस में छे मगोइया करते रहे। किसी ने अम्मी और बाबा जान को कुछ न बताया। एक दिन हमारे इलाके के एक गांव में शादी थी। वहां सुलेमान के घर वाले और हम सब मौजूद थे। शादी के वसी घर में मुझे और सुलेमान को बात करने का मौका मिल गया। मुझे उसने कहा कि तुम मेरे साथ कुछ देर को यहाँ से बाहर चलो। मैंने कहा कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। कहने लगा कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, दोबारा मौका न मिलेगा। मरी यहाँ से करीब है, मरी चलो। शादी में इतना रश है, सभी खरीदारी के शौक में शहर जाते हैं। मैं माँ से पूछ लेती हूँ। बोला माँ से न पूछो, अगर तुमने पूछा तो वो किसी और को भी हमारे साथ कर देगी और मैंने अकेले में बात करनी है तुमसे। बस चादर लपेटो और निकलो। सड़क पर जो वैन खड़ी है उसमें जा बैठो, मैं पीछे आता हूँ। अगर वहां तुम्हें किसी ने सवार होते देख लिया तो फिर मैं राबिया और खुबान को भी ले आऊंगा, वरना हम अकेले चले जाएंगे। मैं मकान के पिछवाड़े से निकली। इत्तेफाक से उधर कोई न था। मैं पहाड़ी रास्ते पर चलने के बजाय सीधी चढ़ाई से चढ़कर सड़क पर पहुंची और वैन का दरवाजा खोलकर बैठ गई। सड़क के सामने वाले किनारे पर वो खड़ा था। वो तेजी से आया और वैन में बैठकर गाड़ी चला दी। हम शहर के होटल में आ गए। वहां रजिस्टर पर उसने मेरा और अपना नाम मिस्टर और मिसेस लिखवाया। हम कमरे में आ गए। अब हम खुलकर बातें कर सकते थे। उसने कहा, पश्मीना तुम आज मुझसे साफ कहो, क्या चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी की शरीक बनना चाहती हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त कोर्ट चलो।
جب بات سارے خاندان میں پھیل گئی ہے تو کیوں نہ وہ کیا جائے جس کی ہم کو کچھ غلط نہ کر کے بھی سزا مل رہی ہے۔ تم ابھی میرے ساتھ کورٹ چلو، ہم نکاح کر کے آ جاتے ہیں۔ میرے دوست نے وہاں سب بندوبست کیا ہوا ہے، 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ خاندان میں تو ہم بدنام ہو چکے ہیں، بدنامی کسی روز کھلے گی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ تم پھر کسی کے گھر آباد ہونے کی بھی قابل نہیں رہو گی اور دوبارہ ایسا وقت نہیں ملے گا۔ ہم ابھی نکاح کر کے آ جاتے ہیں، میں تم کو واپس شادی والے گھر چھوڑ دوں گا۔ وہ مجھے اسی طرح ذہنی طور پر کورٹ میرج کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ والد صاحب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو جب وقت آئے گا دیکھا جائے۔ ان باتوں سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی مرضی اور دل سے مجبور ہو کر میں سلیمان کے ساتھ اسی وقت کورٹ چلی گئی اور ہمارا نکاح ہو گیا۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہمیں بخت خان کے چھوٹے بھائی شہباز نے دیکھ لیا۔ اس نے اسی وقت جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ میں نے پشمینہ کو سلیمان خان کے ساتھ وین سے اتر کر شادی والے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی کہا کہ میں نے تیری ہونے والی بیوی کو اس کے کزن کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب تم ہی سوچو کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ بخت کی ہونے والی بیوی اپنے کزن کے ساتھ چکر لگاتی پھرتی ہے۔ تبھی بخت نے اپنے چچا سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت شادی کا بندوبست کرو، میں مزید ایسی باتیں برداشت نہ کر سکوں گا۔ طرح خان تو افغانستان میں پنسا ہوا ہے اور بیٹی کی شادی باپ کے آنے سے قبل ہو نہیں سکتی، تم ذرا صبر کرو۔ اصغر چاچا نے اسے ٹھنڈا کیا۔ جب میں شادی والے گھر پہنچی تو ماں پریشان تھی، وہ مجھے کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت رابعہ آئی، اس نے ہی ماں کو روکا۔ ماں کیا کرتی ہو؟ شادی والے گھر میں اپنا ہی تماشا بنا رہی ہو؟ یہ کہیں نہیں گئی تھی، پچھلے گھر میں لڑکیاں دف بجا رہی جو دلہا کا گھر تھا یہ وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کی وراثت کی داد دی اور کہا ہاں ماں میں تو ادھر ہی تھی، تو مجھے بتا کر کیوں نہیں گئی تھی؟ رابعہ کو تو بتا دیا تھا، الٹا میں نے رابعہ ہی کو پنسا دیا اور خود ادھر ادھر ہو گئی۔ ماں رابعہ سے الجھتی رہ گئی۔ شادی ختم ہو گئی، ہم گھر آ گئے۔ اب میں جہاں پریشان تھی وہاں مطمئن بھی تھی کہ سلیمان کی منکوحہ ہوں، اگرچہ یہ راز کسی ایٹم بم سے کم نہ تھا، مگر اب ہم دونوں اپنا کچھ دفاع تو کر سکتے تھے کیونکہ میرا نکاح سلیمان سے ہو چکا تھا۔ بابا جان کے آنے کی امید نہ تھی وہ مگر اچانک آ گئے۔ جب بخت والوں نے سنا کہ خان آ گیا ہے تو انہوں نے آ کر شادی کی بات چلا دی اور کہا کہ ہم جلد شادی کی تاریخ چاہتے ہیں۔ بابا جان بولے ٹھیک ہے، مجھے آرام کر لینے دو، چند دن بعد آ جانا، ابھی مجھ کو اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا ہے۔ بابا جان نے اماں جان سے رائے طلب کی تو ماں نے کہا کہ ابھی ان کو ٹال دو کیونکہ پشمینہ شادی پر رضامند نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار پڑ جائے۔ بابا جان کو ہماری شادی کی کوئی جلدی نہ تھی، انہوں نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی لڑکی کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے سسرال والوں کو جلدی تھی، وہ اصل بات کا ذکر ابا جان کے سامنے نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں وہ رشتہ دینے سے انکار نہ کرے۔ وہ سلیمان کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ طرح خان بیٹی کی شادی بخت سے کرنے پر رضامند نہیں ہے اور آناکانی کرتا ہے، تم جا کر اس کو راضی کرو اور ہمیں تاریخ لے کر دو، وہ ہمیں زبان دے چکا ہے، اب ہم یہ رشتہ نہیں چھوڑیں گے۔ سلیمان کو بھی خبر ہو گئی کہ معاملہ اب بالکل تیار ہے، تو باپ کو حالات سے آگاہ کیا اور کہا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ جرات کر لی ہے، اب حالات کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ سلیمان کے والد صاحب جو میرے پوپا بھی تھے یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ بات کو تشت عزم بام کرنے کی بجائے انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ وہ بخت کے والد کے پاس گئے اور کہا دیکھو اصغر خان، تم میرے رشتہ کے بھائی ہو، اس لیے میں تمہارے پاس درخواست کرنے آیا ہوں، ورنہ سیدھا طرح خان کے پاس جا سکتا تھا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں پشمینہ کا رشتہ اپنے بیٹے سلیمان خان کے لیے لینا چاہتا ہوں، تم یہ رشتہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم کو رشتے کے بدلے رشتہ درکار ہے
تو میں اپنی بیٹی خوبان کا رشتہ تمہارے لڑکے کو دینے پر راضی ہوں، یا پھر تم اس کے لیے مجھ سے ایک ٹرک مال سے بھرا ہوا لے سکتے ہو۔ اصغر خان بولا، نہ میں رشتے کے بدلے رشتہ لوں گا اور نہ مال سے بھرا ہوا ٹرک، ایسا کوئی سودا مجھے منظور نہیں۔ میں پشمینہ کا رشتہ ہی لوں گا، کیونکہ ہم نے بہت پہلے اس لڑکی کو بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ہم آج بھی اس پر قائم ہیں۔ ہم تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تھے اور تم الٹا اپنا مسئلہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ میرے ماموں کے پاس چلے گئے۔ ماموں نے کہا، اگر پشمینہ کا باپ تاریخ دینے پر راضی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن رشتہ دینا یا نہ دینا انہی کا اختیار ہے۔ میں صرف ان کو تمہاری طرف سے کہہ سکتا ہوں، مجبور نہیں کر سکتا۔ ماموں جان آئے، انہوں نے میرے والدین سے میری شادی کی بات کی۔ اماں راضی نہ تھی، انہوں نے بتایا کہ میں بخت والوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ یہ لوگ ایک طرف میری بیٹی کو برا کہہ رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم سے تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اگر میری بیٹی بری ہے تو یہ کیوں اس کو بہو بنانا چاہتے ہیں؟ اب اگر انہوں نے پشمینہ کا نام سلیمان کے ساتھ لیا تو میں بیٹی کی شادی سلیمان سے ہی کروں گی۔ لیکن والد صاحب نے ماموں کی بات مان لی اور میری شادی کی تاریخ بختسوار خان کے لیے دے دی، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ اس دن میں خالہ کے گھر میں تھی۔ مجھے بالکل خبر نہ تھی کہ یہ معاملہ طے ہو گیا ہے۔ جب مجھے خبر ہوئی بہت روئی اور ماں سے کہا، ماں کیا صرف دولت کے لالچ میں میری زندگی برباد کرنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میری پیاری بیٹی، یہ میرا کام نہیں ہے، تمہارے والد صاحب کا کارنامہ ہے۔ میں تو ان لوگوں کی باتیں رشتہ داروں کی زبانی سن رہی ہوں کہ وہ لوگ تیرا نام سلیمان کے ساتھ لے کر ہمیں بدنام بھی کر رہے ہیں۔ جب یہ خبر سلیمان تک پہنچی وہ اسی وقت ہمارے گھر آ گیا۔ بابا جان اور ماں گھر پر نہ تھے، وہ شادی کی مزید تفصیلات طے کرنے گئے تھے۔ صرف رابعہ گھر پر تھی۔ میں نے سلیمان کو دیکھا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اس نے کہا، ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، جرأت سے کام لو، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ میرا ساتھ دو، ہم اپنا نکاح نامہ تمہارے والد کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں میرا لہو بہتا نظر آئے؟ میں نے کہا، تو پھر کیا حل ہے؟ اس نے پوچھا، کیا تم اسی وقت میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ اپنا بیگ اٹھا دو، جوڑے ڈالو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس یہی ایک راستہ ہے کہ ہم دونوں کہیں دور چلے جائیں۔ سلیمان کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ اس سے مر جانا اچھا ہے۔ میں نہ تو نکاح نامہ والد صاحب کو دکھانا چاہتی تھی اور نہ سلیمان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اور کیا حل تھا شادی کو روکنے کا؟ سلیمان بے بس تھا۔ وہ میری رضامندی کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب وہ اتنا پریشان تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کمرے کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا تھا۔ اپنے والد صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ میں جو ساتھ نہیں دیتی تھی۔ 4 دن بعد وہ ایک دوست کے ساتھ میچ دیکھنے چلا گیا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس کی بہن نے بتایا کہ آج رات پشمینہ رخصت کی جائے گی۔ سلیمان نے بہن سے کہا، تم اسی وقت جاؤ، جلدی سے نکاح نامہ پشمینہ کو دو اور اس کو کہو کہ یا تو وہ اجازت دے کہ میں یہ کاغذات ظاہر کر دوں یا پھر خود ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے دے دے، تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اس کو اس نکاح سے آزاد کرنا ہے تاکہ وہ کسی اور کی دلہن بن سکے۔ اس کے بعد میں اس کی دنیا سے دور چلا جاؤں گا۔